بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا آخر چل رہا ہے، اب بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ مغفرت کے دن، یہ جہنم سے خلاصی کے دن، یہ راتیں بہت تھوڑی رہ گئی، 3 ہیں 4 ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو انعامات ہو رہے تھے، اب ان کے اتمام کا وقت ہے، یعنی مزدور کی مزدوری کے دیے جانے کا وقت ہے۔ مگر اس میں ایک خیال رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو ان مبارک دنوں میں بھی اللہ کے ہاں سے مغفرت کو حاصل نہیں کر پاتے، یعنی وہ اللہ کو پسند ہی نہیں آتی کہ ان کی مغفرت ایک عمل کی وجہ سے رک جاتی ہے، اور وہ ہے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ۔ جب مسلمانوں کے لیے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے تو ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قیمتی ہے، کہ جب کسی مسلمان کے لیے اگر آدمی دل میں کھوٹ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے اوقات ہیں اور مغفرت کی گھڑیاں ہیں، توبہ کی قبولیت کے اوقات ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ آدمی کو اس کا مال فائدہ دے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، ہاں وہ آدمی جو اپنے دل کو سلیم صحیح سالم لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے قلب سلیم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قلب سلیم وہ قلب ہے جس قلب میں بری صفات نہ ہو، گندگیاں نہ ہو، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، بخل ہے، اسی طرح لوگوں مسلمانوں کے لیے کینہ ہے۔ جس دل میں مسلمان کے لیے کینہ بھرا ہوا ہے وہ دل قلب سلیم نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن بھی نجات اس آدمی کی ہوگی جو اپنا دل صحیح سالم لے کر جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے 3 باتیں جس میں ہوں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو، بغض و نفرت بھری ہو،
کہ اگر یہ کسی کے دل میں ہے تو یہ بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہے جس کی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں، مگر دو آدمی جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کھوٹ ہو، اس دن جو مغفرت اور توبہ قبول ہوتی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انظروا حاذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اپنے معاملے کو صاف کر لیں۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور معافی مانگنے والے کی معافی قبول ہوتی ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے، مگر کیلے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے معاملے کو صاف کر لیں، حتی یتوبوا، کہ وہ اس کینے سے توبہ کر لیں۔ تو جو مقبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات میں یہ کینہ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، حتیٰ کہ ماں باپ کے لیے بھی اگر یہ کینہ دل کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور یہ کینے کا نہ ہونا دل میں اور مسلمانوں سے دل کا صاف ہونا، یہ جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو ایک صحابی آئے، وضو کا پانی ان سے ٹپک رہا تھا، صحابہ کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ پھر اگلے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر وہی صاحب تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح پھر تیسرے دن بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو پھر وہی صحابی آئے، تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جستجو کی آخر ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جستجو کی، تلاش کیا، ان کے گھر جا کر رہا، 3 دن تک ان کے اعمال کو دیکھتا رہا، کوئی خاص بات مجھے نظر نہیں آئی، جس طرح عام لوگ عمل کرتے ہیں ایسے ہی وہ بھی عمل کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے اجازت چاہی، واپس آنے لگا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم آئے تھے، خیریت کیا کام ہے؟ 3 دن رہے، کچھ بتایا نہیں۔ کہنے لگا جس کام کے لیے آیا تھا، کہنے لگے جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنی تھی، میں یہ دیکھنے آیا تھا آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مگر میں نے دیکھا کہ آپ کے تو اعمال کوئی خاص چیز نہیں ہے، اسی طرح کے اعمال ہیں جو ایک عام مسلمان کے اعمال ہوتے ہیں۔ کہ ہاں بیٹا میرا تو یہی معاملہ ہے جو تم نے دیکھا ہے۔
یہی اعمال ہے۔ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا بیٹا ہاں ایک بات سن لو، ایک عمل میرا اور ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو سارے مسلمانوں سے میرا دل صاف ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہی تو وہ بات ہے جو اوروں کے بس کی نہیں ہے، یہی تو وہ بات ہے جو اوروں کے بس کی نہیں، کہ مسلمانوں سے اپنے دل کو مسلمانوں کی برائی سے، ان سے کینہ، ان سے کھوٹ سے پاک رکھنا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ تو یہ کھوٹ ایسی چیز ہے کہ جو جنت کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکتا ہو کہ تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو، حقارت نہ ہو، کمی نہ ہو، نفرت و بغض نہ ہو، تو ایسا کرو۔ اور بیٹے یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں سے اپنے دل کو صاف رکھنا یہ سبب ہے، جہاں مغفرت کا سبب ہے، جنت کی خوشخبری مل رہی ہے۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی بھی خوشخبری مل رہی۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالی کے ہاں مغفرت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ آخری عشرہ ہے، تو اس میں ہم اپنے قلب کو ٹٹولیں، دل کو دیکھیں، کہیں کسی مسلمان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ کبھی بہن کے لیے، کبھی بھائی کے لیے، کبھی کسی رشتہ دار کے لیے، کبھی کسی دوست، کبھی میاں بیوی کے درمیان دل صاف نہیں ہوتا، اور زندگی تو سمجھوتے کی مجبوری میں گزر ہی رہی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل کے صاف رکھنے کا ایسا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے اپنے بھائیوں کی شکایتیں نہ پہنچایا کرو، کہ حضور علیہ السلام سے جا کر شکایت کر رہے ہیں فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کی شکایتیں مجھ تک نہ پہنچایا کرو، میں چاہتا ہوں جب تمہارے پاس آؤں، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لایا کرتے تھے، تو آپ فرما رہے ہیں جب میں تمہارے پاس آؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل تم سب کے لیے صاف ہو۔ اگر کسی کی شکایت پہنچ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کسی کے لیے کیا میلا ہوگا؟ وہ تو صاف، شفاف، چمکدار، اجلا، مصفا، مجلہ قلب۔ مگر حضور نے ہمیں سکھایا ہے جب کسی کی شکایت کسی سے کی جاتی ہے تو جس سے شکایت کی جاتی ہے اس کا دل جس کی شکایت کی گئی ہے اس سے میلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ سامنے آتا ہے اگرچہ ظاہر بھی نہ کرے مگر دل میں آتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے نا، یہ وہی آدمی ہے نا، یہ بات ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کی باتیں مجھ تک نہ پہنچایا کرو، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل جب میں تمہارے پاس آؤں تو صاف ہو۔ اسی لیے شکایتیں پہنچانا یہ چغلی شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی اصلاح کی غرض سے ہو وہ ٹھیک ہے، مگر بھائی سوچنا چاہیے
پتہ نہیں ہمارے دل میں کسی کی اصلاح ہے یا کسی کی تحقیر ہے کہ اس کی عزت ان کے سامنے ہو رہی ہے. ذرا اس کی کچھ ایسی باتیں بھی بتا دوں کہ ان کے ذہن میں کوئی اس کی اصلی تصویر آ جائے. بڑی تعریف کرتے پھرتے ہیں، ذرا معلوم ہو جائے ان کی حقیقت بھی. کسی دوست کی، کسی بھائی کی، ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی شکایتیں کرنا. اسی طرح دوسروں کے سامنے، شوہر کے سامنے بیوی شکایت کرے، بیوی کے سامنے شوہر شکایت کرے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے دل برا کرنے کے لیے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ آخری دن ہیں اللہ کی مغفرت کو لوٹنے کے، اپنی توبہ کو قبول کرانے کے، اپنی مغفرت پر مہر لگانے کے. تو اب ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ہم اپنے قلب کو ٹٹولیں، کہیں یہ رمضان کے مبارک دن ہماری ذرا سی انا کا شکار نہ ہو جائیں، ہماری انا کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں کہ ہم پر رمضان ایسا گزرے کہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ ہو اور ہماری مغفرت رہ جائے. اگر ایسا کچھ ہے تو اپنا دل صاف کر لیں. اور کسی کے لیے کھوٹ ہونے کی علامت یہ ہے، آدمی اس کی برائی کو چاہتا ہے. ہاں، ہمارے ساتھ کیا تھا نا، خوشی ہوتی ہے کسی کی برائی پر، کسی کی تکلیف پہنچنے کی خبر ملی، فلاں کو بیماری ہو گئی، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا مال ڈوب گیا، فلاں کا مال چھن گیا، فلاں کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، خوشی ہوتی ہے. اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ کیا تھا نا، ہم تو کچھ نہ کر سکے، اللہ نے بدلہ لے لیا. ارے بھائی، اپنا دل صاف رکھیں، اللہ کے حوالے کریں. تو کسی کے لیے کھوٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی خوشی سے ہمیں تکلیف ہو اور اس کی تکلیف سے ہمیں خوشی ہو. اور اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ معافی مانگ لی جائے، ایک یہ ہے کہ اپنا دل صاف کر لیا جائے. یا ہمارے ہاں میسیجز چل پڑتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری دن ہے، جب برات کے دن ہے، اور یہ ہیں فلانا ڈیما کا ہے، آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں اور یہ کریں وہ کریں. یہ میسج کی کوئی معافی تھوڑی ہوتی ہے. اگر کسی کے لیے دل میں بات ہے تو اسے فون کر لیں، چلے جائیں اس کے پاس. نہیں جا سکتے، فون کر لیں، معذرت کر لیں کہ بھائی میری طرف سے جو کمی کوتاہی ہوئی، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، آپ بھی اپنا دل صاف کر لیجیے. یہ مبارک دن ہے، یہ محبتوں کے دن ہیں، صلہ رحمی کے دن ہیں، دلوں کے صاف کرنے کے دن ہیں. آپ بھی صاف کر لیجیے بھائی، میں بھی آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں جو میری طرف سے کمی کوتاہی. بس اتنی سی بات. اپنے ماں باپ سے بھی کوئی لڑتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دل میں برائی رکھتا ہے، اپنے دوست احباب جن سے ملتے جلتے ہیں، ظاہری طور پر تو بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، مگر دل میں ان کے لیے بغضیت رکھتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ اللہ کو ناپسند ہے. اور ان مبارک دنوں میں بھی ایسا آدمی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ ہو، وہ آدمی مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا. اس لیے رمضان کے آخری دن ہیں، اپنے دلوں کو صاف کریں. اور ایک طریقہ یہ ہے، ان بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہمارے دل میں کچھ ہے، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں، جہنم سے خلاصی کی دعا کریں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بھلائیوں کے لیے دعا کریں. اگر ان کا کام کوئی اٹکا ہوا ہے، وہ اس میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں، کوئی اور بات ہے، ان کے لیے اس تنگی اور اس تکلیف کے دور ہونے کے لیے دعا کریں. بھائی کسی کے لیے ہم دعا کریں گے، ہمارے لیے فرشتہ وہی دعا کرے گا. ہم کسی کے اچھائی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم کسی کو معاف کرو اور اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں معاف کرے؟ بھائی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس معافی کے مہینے میں تو ہمیں اللہ کے ہاں سے معافی مل جائے. اور جتنی معافی کی رکاوٹیں ہیں،
اس راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ہم ان سب کو گرا دیں گے اور اپنے رب سے معافی کو چاہیں گے، اور معافی کو اس کے تقاضوں کے مطابق چاہیں گے، ان اصول قواعد ضوابط کے مطابق جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، اور یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کھوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ آخری عشرہ ہے، یا اللہ آپ کی مغفرت عام ہے، عام مغفرت ہو رہی ہے۔ یا اللہ اپنی اس دین سے ہم محروم نہ فرمائیے، ہمارے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف فرمائیے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے قلوب کو اپنے لیے صاف شفاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم کسی کے بغض، کسی کے کینہ کو اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہتے۔ یا اللہ ان کو بہتر ترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے جن کے لیے ہمارے دل میں کچھ ہے، اور یا اللہ اپنی رحمت سے آپ بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمیں بھی ان سے معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور ان کو بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے ہاں قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔